السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایک پاکستان اور میں ہوں علی حیدر۔ کراچی سے بالآخر ایک اچھی خبر آئی ہے۔ سیف سٹی پروجیکٹ کا کراچی میں بھی آغاز ہو رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے غیر معمولی اقدامات قابل ستائش کیوں ہیں؟ قرض لینے کے لیے آئی ایم ایف کو یقین دہانیاں تو حکمرانوں نے کرا دی ہیں، لیکن اس کی قیمت عوام کیا ادا کریں گے؟ یہ تمام موضوعات ہمارے پروگرام کا آج حصہ ہوں گے، لیکن سب سے پہلے ذکر پاکستان تحریک انصاف کا۔ پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے کو امریکہ سے ایک بڑا جھٹکا لگا ہے۔ تحریک انصاف نے مہینوں تک امریکی سازش کا بیانیہ بنایا۔ آج جنوبی ایشیا کے لیے امریکی اسسٹنٹ سیکرٹری خارجہ ڈونلڈ لو نے امریکی ایوان نمائندگان کی امور خارجہ کمیٹی میں بیان دیا کہ سائفر کے ذریعے امریکی سازش کا جو الزام عمران خان نے عائد کیا ہے وہ سراسر جھوٹ پر مبنی ہے۔ امریکی کانگریس میں پاکستان سے متعلق سماعت کے دوران ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کی حکومت گرانے کے الزامات، اس کے دوران مجھے اور میرے اہل خانہ کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اظہار رائے کی آزادی کا یہ مطلب نہیں کہ تشدد اور دھمکیوں کی نوبت آ جائے۔ قتل کی دھمکیاں، کردار کشی اور قابل اعتراض زبان کے استعمال کا وتیرہ نیا نہیں۔ آج امریکی ایوان نمائندگان نے پاکستان سے متعلق سماعت کے دوران کمرے میں نعرے بازی اور شور شرابے کا سلسلہ بھی شروع ہوا، جس پر سماعت روکنا پڑی۔ کمیٹی کے اراکین نے ہنگامہ آرائی کرنے والے افراد کو کمرے سے نکالنے کی ہدایت کی۔ اس دوران بعض افراد کی جانب سے فری عمران خان کے نعرے بھی لگائے گئے۔ شور شرابہ کرنے والے افراد کو کمرے سے نکالنے کے بعد سماعت دوبارہ شروع کی گئی، یعنی پاکستان کے اسمبلیوں اور سڑکوں سے شروع ہونے والا معاملہ اب امریکی ایوانوں تک پہنچ گیا ہے۔ ڈونلڈ لو کے الزامات ہوں یا پھر آج کارروائی کے دوران ہنگامہ آرائی، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پی ٹی وی کی عمارت پر حملے سے شروع ہونے والا معاملہ مار دو جلا دو کی دھمکیوں سے ہوتا ہو 9 مئی پر جو ہے وہ ختم ہوتا ہے، لیکن 9 مئی کے بعد بھی یہ روش تبدیل نہیں ہوئی ہے۔ پی ٹی آئی مسلسل مزاحمت کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہے، اور آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے تو قدم آگے بڑھ کر رشوت لینے والے کا سر پھوڑنے کے احکامات بھی دے دیے۔ انہی دھمکیوں اور تشدد کے الزامات کے ساتھ تحریک انصاف کے سامنے مشکلات کا کوہ ہمالیہ ہے، جو سر کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن۔ ایسے میں بانی تحریک انصاف کے بیانات، اڈیالہ جیل میں صحافیوں اور پارٹی رہنماؤں سے ملاقاتوں میں متنازع بیانات بھی حیران کن ہیں۔ کبھی اڈیالہ سے آئی ایم ایف کو خط لکھنے کا بیانیہ دیا جاتا ہے تو کبھی پاکستان کو سری لنکا بننے کے خطرے سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ آج بھی اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو کے دوران بانی چیئرمین تحریک انصاف نے دعویٰ کیا کہ وہ مزید 5-6 ماہ جیل میں رہیں گے، اس کے بعد حکومت ختم ہو جائے گی۔ انہیں معلوم ہے یہ حکومت 5 سے 6 مہینے سے زیادہ نہیں چل سکے گی۔ یہاں پر کئی سوالات پیدا ہو رہے ہیں۔ کیا بانی تحریک انصاف کو رہائی کے حوالے سے یقین دہانی کرا دی گئی؟ کیا بانی پی ٹی آئی نے ڈیل کے ذریعے معاملات طے کر لیے ہیں؟ ایک ایسے وقت میں جب ریاست 9 مئی واقعات میں ملوث افراد کو کسی بھی صورت میں معافی دینے کو تیار نہیں، بانی تحریک انصاف اتنے پر امید کیسے ہو گئے؟ ریاست کے تمام ادارے ملکی معیشت کی بہتری کے لیے حکومت کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ بانی تحریک انصاف 6 ماہ میں حکومت کی بساط لپیٹنے کے درپے کیوں ہیں؟ ڈونلڈ لو کے حالیہ بیان کے بعد تحریک انصاف کے لائحہ عمل کیا ہوں گے؟ اسی معاملے پر بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما علی محمد خان صاحب نے۔ علی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ علی صاحب یہ بتائیے گا کہ بلکہ ایک بات تو قابل ستائش ہے، اس پہ آپ کی تعریف بنتی ہے کہ آپ نے ڈونلڈ لو تک کو گھسیٹ لیا ہے ہیرنگ میں، ان کو پیش ہونا پڑ گیا، ان کو پیشیاں بھگتانا پڑ گئی ہیں، جو کہ تاریخ میں شاید اس سے پہلے کبھی نہ ہوا ہو پاکستان کی کسی سیاسی جماعت کی طرف سے۔ اس پہ آپ کو شاباش جاتی ہے، لیکن مجھے یہ بتائیے گا سر کہ ڈونلڈ لو کو بھی قتل کی دھمکیاں، تحریک انصاف یہ تشدد، مزاحمت، اس بیانیے کو ترک کیوں نہیں کرتی ہے سر؟ السلام علیکم، بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ دیکھیں، ڈونلڈ لو صاحب کی جو کانگریشنل ہیئرنگ ہوئی ہے، تو ایک بات تو بالکل ثابت ہے، وہ کلیئر ہے کہ سائفر ایک حقیقت تھی، جس سے شہباز شریف صاحب کی جو پچھلی پی ڈی ایم 1 تھی وہ انکاری تھے، اور آج سب سائفر کر رہے ہیں۔ تو ان سے کوئی پوچھے کہ خدا کے بھلے آدمیوں، آپ تو انکاری تھے، تو اب یہ کیس کیسے چل رہا ہے؟ اور اگر کیس چل رہا ہے تو آپ نے انکار کیوں کیا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ شہباز صاحب کے تو نیچے اپنی سیکیورٹی کمیٹی نے یہ بات کی تھی کہ کھلا مداخلت ہوئی ہے۔ اب کسی کا کیا خیال ہے کہ جس نے مداخلت کروائی ہے وہ اپنے ملک میں کانگریس کے سامنے کھڑے ہو کے ایکسیپٹ کرے گا کہ ہاں ہم نے مداخلت کی ہے؟
یہ تو کوئی بچوں کی بات تو نہیں ہے. کیا آج ڈونلڈ لو نے انکار کیا ہے کہ کوئی سائفر نہیں تھا؟ نہیں، اس نے تو انکار نہیں کیا. وہ آپ کو کیا سمجھتے ہیں وہ دھمکی دینا وہ مانے گا؟ وہ ایک ڈپلومیٹ ہے، وہ کیوں مانے گا؟ لیکن وہ چیز ادھر سامنے آ گئی کہ دھمکی دی گئی تھی. کیا کہا گیا تھا؟ یہ کہا گیا تھا کوٹ ان کوٹ، جو میڈیا میں آیا، جو پبلک ڈومین میں ہے، اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ اگر تو عمران خان صاحب کو آپ نہیں اتاریں گے تو تھنگز ول گیٹ ٹف فار پاکستان، مشکلات بڑھیں گی. اور اگر آپ اتار دیں گے تو ہم آپ کو معاف کر دیں گے. علی حیدر صاحب، رمضان کا مہینہ ہے، میرے خیال میں ہم مسلمان اللہ سے معافی مانگتے ہیں، امریکہ سے تو نہیں مانگتے. تو یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے عمران خان صاحب جو ہے قیمت چکا رہے ہیں. جہاں تک دھمکیوں کا تعلق ہے، ڈونلڈ لو صاحب بتائیں ان کو کس نے دھمکی دی ہے؟ ہم تو خود جیلوں میں پڑے ہوئے تھے، عمران خان صاحب جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان پہ نہیں، وہ تو تو سر گولیاں 9 مئی کے عمران بعد خان جیلوں پہ میں گیا نا چلی. سر، وہ تو 9 مئی کے بعد. لیکن یہ معاملہ تو مارچ 2000 سے شروع ہے، اس سے بلکہ اس سے پہلے سے شروع ہے سر. تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جب یہ معاملہ سامنے آیا تب سے لے کے اب تک، جب سے خان صاحب نے خط لہرایا تب سے لے کے اب تک مجھے دھمکیاں دی جا رہی ہیں. لیکن پتہ نہیں کون اس کو دھمکیاں دے رہے ہیں، اس سے ہمارا کیا کام ہے. مجھے تو جس چیز کا بہت زیادہ میں کہوں گا کہ میں نے فیل کی ہے وہ یہ ہے کہ ساری چیزیں اپنی جگہ، حکومت بھی اڑا دی، آدھی رات کو عدالتیں بھی کھل گئیں، جیل بھی خان صاحب کو 250 دن سے ڈال دیا. ہم جو ہمیشہ معاملات کو گفتگو سے حل کرنے کی بات کرتے تھے، پارلیمنٹ میں جب وزیر بھی تھا پارلیمنٹ کو چلانے کی کوشش کرتے تھے، اس کی وجہ سے قیمت بھی چکاتے تھے، لیکن ہم نے بھی جیل کاٹی. لیکن سب سے جو چیز جو میں فیل کرتا ہوں وہ یہ ہے، علی حیدر صاحب، پاکستان کے ایک ایکس وزیر اعظم پہ جان لیوا حملہ ہو چکا تھا اور ہو چکا ہے. وہ بدن میں گولیاں کھا کے جیل میں پڑا ہے. سب چیزوں پہ تو کیس چل رہے ہیں. کیا وزیر اعظم پاکستان پہ حملہ ایک معمولی کام ہے؟ کیا وزیر اعظم پاکستان جو 25 کروڑ عوام کا ترجمان ہے، اس عہدے کی، اس شخصیت کی کوئی عزت، کوئی اس کی سینکٹی نہیں ہے؟ کیا ہم سب کی ذمہ داری اور اداروں کی سب کی نہیں تھی کہ سب سے پہلے تو ایکس وزیر اعظم پہ حملہ نہ ہو، اور اگر ہوا ہے تو سب کے سب کردار بالکل سامنے لائے جائیں؟ اس پہ تو کسی کی توجہ نہیں نہیں، ہے. آپ کی ایک بات ٹھیک ہے سائفر کے جھوٹ کے پلندے سر. پہ یا توجہ جب ہے. آپ عمران کی خان ایف صاحب آئی اور آر سالہ نہیں کٹ رہی قریشی تھی علی کو صاحب، وہاں اس گھسیٹا جا دن رہا ہے. بھی ہم شور مچا رہے تھے کہ ایک سابق وزیر اعظم کہہ رہا ہے میری ایف آئی آر کاٹو، اس کی ایف آئی آر کیوں نہیں کاٹ رہے. یہ بالکل ایک علیحدہ ٹاپک ہے، یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں. لیکن چونکہ اس وقت موضوع یہ ہے کہ جب ڈونلڈ لو کہتا ہے مجھے قتل کی دھمکیاں دی گئیں، تو پھر ہم یاد کرتے ہیں اس جماعت کے ماضی کو کہ جس پہ الزام لگ رہا ہے. ماضی یہ ہے کہ مولانا ثناء اللہ کی مونچھوں سے پکڑ کے اس کو گھسیٹ کر لے کے آؤں گا، پی ٹی وی پہ دھاوا بول دو، جلا دو، گرا دو، ان کو شہید کر دو. اور پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہوئے جب یہ 9 مئی سے پہلے کے واقعات، ابھی آج کا واقعہ میں نے اس کا سیگمنٹ ابھی بنایا ہے، دکھاؤں گا ابھی ناظرین کو، کہ سر پہ پتھر مار کے، اینٹ مار کے سر پھاڑ دو جو کرپشن کرے. یہ پی ٹی آئی کا مزاج نہیں ہے کہیں نہ کہیں سر، جو جھلک آتی ہے اس کی. اور اگر ڈونلڈ لو کہتا ہے مجھے قتل کی دھمکی ملی ہے، تو یہ اس مزاج سے جو کہ پی ٹی آئی کا بن چکا تھا اوور دا ایئرز، اس سے مماثلت نہیں رکھتا. نہیں ویسے ہی پتہ نہیں یہ کدھر کی کدھر آپ بات میں لا رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف ایک پرامن سیاسی جماعت ہے اور وی آر ایٹ دا ریسیونگ اینڈ. بہت ظلم ہوا ہے، بہت سی باتیں سامنے آئیں گی. آپ کبھی پوچھئے شہریار خان افریدی سے، اتنا بڑا مجرم نہیں تھا جو اس کے ساتھ ہوا ہے. وی آر ایٹ دا ریسیونگ اینڈ. لوگ شہید تحریک انصاف کے ہوئے ہیں. ہماری پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کے سروں سے دوپٹے چھینے گئے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں اتنا ظلم شاید نہیں ہوا جتنا محسن نقوی صاحب نے پنجاب میں کیا ہے. ان چیزوں کی پوچھ ہونی چاہیے. باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے سیاست میں تشدد کا عنصر، عمران خان صاحب، ہم سب اس کے خلاف ہیں. لیکن یہ ماضی میں ہمارا ایک تاریخ باب رہا ہے پاکستان کی سیاست میں. ذوالفقار ہم نے نہیں بنائی تھی، سپریم کورٹ پہ حملے تحریک انصاف نے نہیں کروائے تھے. جہازوں سے اپنے مخالف کے ذاتیات کو ہم نے نہیں اچھالا تھا. تحریک انصاف نے ہمیشہ اپنے آپ کو سیاسی تنقید تک محدود رکھا ہے. ہاں، ہماری جماعت کے لبادے میں اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے ہم اس کو نہ سپورٹ کرتے ہیں نہ اون کرتے ہیں. اگر کوئی اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز یا شہیدوں کے خلاف کوئی بات کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے غلط کرتا ہے، ان کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے. لیکن تحریک انصاف ایک بات کرتی ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر اس ملک کو علی حیدر صاحب جمہوریت سے چلانا ہے نا، جمہوریت سے چلانا ہے، بند کمروں میں فیصلے نہیں چلیں گے. جمہوریت سے چلانا ہے تو جمہور کی ماننے پڑے گی. تو اگر بند کمروں میں فیصلے نہیں ہونے چاہیے
تو پھر عمران خان تک یہ فیصلہ کیسے پہنچ گیا کہ 5 سے 6 مہینے میں علی محمد صاحب وہ رہا ہونے والے ہیں؟ یہ بات کیسے پتہ ہے ان کو یہ حکومت جانے والی ہے؟ یہ فیصلہ کہیں بند کمرے میں ہوا اور پھر خان صاحب تک پہنچا تبھی انہوں نے صحافیوں سے بات کی؟ تو پھر ایسا کیوں ہے سر؟ کیا دیکھیں، دو باتیں یہاں پہ علی حیدر صاحب. پہلی بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک دماغ دیا ہوتا ہے جی جس سے وہ حالات کو دیکھتا ہے. یہ تو خان صاحب نے پھر بھی 6 مہینے بتا دیے ہیں. 6 مہینے بھی شاید زیادہ ٹائم ہے. اچھا جو ان کے کارنامے لگ رہے ہیں، جو ان کے کارنامے ہیں اور جو ان کا ویژن لیس حکومت ہے. میاں صاحب ادھر روسے بیٹھے ہیں، وہ علیحدہ پریشان ہیں، وہ اداس ہیں، ناراض ہیں کہ یار سڈی تے گل ہوگی سی تے ایک ہی ہو گیا ہے. تو یہ تو ایک تجزیہ انسان کر سکتے ہیں. ایک آدمی جو ملک کا سابق وزیر اعظم ہے، 250 دنوں سے جیل میں ہے، اس کو اتنی کوئی سمجھ نہیں ہوگی. ظاہر ہے اس کو ہوگی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ بند کمروں میں اگر کوئی فیصلہ ہوا ہے تو بند کمروں میں فیصلہ کرنے والا گناہ گار ہے یا اس کی انفارمیشن جس کے پاس پہنچ گئی ہے اور اس بنیاد پہ کوئی بات کر رہا ہے؟ ظاہر ہے جو بند کمروں میں فیصلے کرتے ہیں وہ گناہ گار ہیں. دیکھیں، بند کمرے نہیں، کھلم کھلا روشن دن میں پاکستان کے عوام نے نکل کے بلے کی بجائے جو چارپائی، بینگن، مچھلی، جو میرے پاس جو بینگن اور پتہ نہیں کیا کیا باجا، جوتے، جو انہوں نے مہرے لگائی ہیں، ثابت کیا ہے زندہ قوم ہے. آپ نے ان کا بلا چھینا، لیڈر کو جیل میں ڈال دیا. لیڈر نے ثابت کیا ہے کہ وہ ایسا کوئی مرد قلندر ہے کہ وہ جیل کے اندر بیٹھ کے جس کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے قوم نے ان کو سینے سے لگایا ہے. باقی سارے باہر پھیل رہے تھے. میاں صاحب باہر، زرداری صاحب باہر، بلاول صاحب باہر، مریم بی بی باہر، شہباز شریف باہر. پوری حکومتی مشینری ان کے سپورٹ میں، سسٹم ان کے ساتھ کھڑا، پیسہ بیش بہا، اور ہمارے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، کاغذیں چھینے جا رہی ہیں، انتخابی نشان چھینا گیا. لیکن عوام نے کیا فیصلہ کیا؟ عمران خان. اب اس کو مانے اگر جمہوریت پہ چلانا ہے، نہیں چلانا تو ویسے تو مشرف صاحب بھی 10 سال اور ضیاء صاحب بھی 11 سال بیٹھے تھے، آپ بھی بیٹھے. صحیح سر. دیکھیں، میں ان تمام چیزوں کو اکنالج کرنا پڑے گا. پہلی چیز کیا اکنالج کرنا پڑے گی کہ ہاں شہریار افریدی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، عثمان ڈار کے ساتھ زیادتی ہوئی. اب مطلب جو لوگ جن کے گھروں پہ چھاپے پڑے، اس طرح سے ان کو اٹھایا گیا، 4 دیواری کا مجھے ایک بات استعمال کیا گیا، زیادتی. سوال گزر گیا نا علی حیدر، ایک منٹ سوال لے لیجیے گا سر. ایک منٹ چھوٹے بھائی آپ میرے. اچھا چلیں. اب تو وہ ٹائم بھی گزر گیا، الیکشن بھی ہو گیا، ہم لوگ الیکٹ بھی ہو گئے، حکومتیں بھی بیٹھ گئیں، اچھی بری 47 45 جو بھی کہانی ہے. ٹھیک ہے جی، آپ مجھے ایک بات بتائیں. یو آر اے مڈل کلاس، آئی ایم اے مڈل کلاس. پراؤڈلی ہم محنت سے آگے جاتے ہیں. صداقت عباسی کیوں بلک بلک کے رویا ہے ماں کے سامنے؟ کیوں خوبصورت نوجوان عثمان ڈار اور عمر ڈار، ان کی حالت آپ نے دیکھی ہے؟ 70 سالہ بزرگوں جیسی ان کی حالت ہوگی ہے. کیوں ہوگی ہے؟ شہریار خان افریدی جو فخر ہے، قبائل کا فخر ہے، کوہاٹ کا، پختونخوا کا، اس کی حالت آپ نے دیکھی؟ کیوں ہوا یہ مڈل کلاس کے ساتھ یہ کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ یہ سارے سرداروں کے بیٹے نہیں تھے میرے بھائی، چودھریوں کے نہیں تھے. مڈل کلاس یہ تھے، اس لیے قیمت چکا رہے ہیں. مراد سعید کیوں نہیں ہے پارلیمنٹ میں؟ وہ تو آواز ہے مڈل کلاس کی. کیا گناہ کیا اس نے؟ دیکھیں، اگر ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو 3 کروڑ ووٹ لینے والی جماعت، اس کے لیڈر اور اس کی مڈل کلاس کی لیڈرشپ کو آپ کو بٹھانا پڑے گا، ان سے بات کرنی پڑے گی، مینڈیٹ واپس کرنا پڑے گا. فارم 47 والوں سے اگر آپ نے چلانا ہے نا تو 18 مہینے آپ نے شہباز صاحب کو دیکھ لیا ہے. اب تو ان کا وزیر خزانہ جو ہے وزیر خارجہ بن گیا ہے. وزیر خزانہ پتہ نہیں کون ہے، وہ شہباز صاحب کو بھی نہیں پتا وہ کون ہے. وزیر داخلہ امپورٹ ہو گیا ہے، بلکہ ایکسپورٹ ہو گیا ہے پنجاب سے ادھر. اور ایک اور بات، مزیدار بات، آرٹیکل 224(1)(b یہ کہتے ہیں تو میں ابھی اس آئین سے آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ کوئی کیئر ٹیکر، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ یا ان کا کوئی رشتہ دار اگلا الیکشن نہیں لڑ سکتا. اگر الیکشن نہیں لڑ سکتا تو کابینہ میں کیسے بیٹھ رہے ہیں؟ یہ تو آپ نے حالت کر دی ہے پاکستان کے جمہوری سسٹم کی، ایک مذاق بنا کے رکھ دیا. اچھا، اب یہ جو بھی حالت ہے اس میں سر، اس میں یہ بتائیے کہ آپ کا کردار کیا رہے گا؟ آپ مزاحمت کرتے رہیں گے یوں ہی؟ آپ پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے، احتجاج کریں گے؟ آپ یوں ہی ٹکراؤ کی سیاست کریں گے اداروں کے ساتھ، ریاست کے ساتھ؟ کیا اپنا حق مانگنا ٹکراؤ ہے؟ کیا حق بات کرنا ٹکراؤ ہے؟ کیا یہ کہنا کہ مینڈیٹ واپس کرو، عوام کو ان کا حق واپس کرو، کیا یہ مزاحمت ہے؟ کیا اپنے حق کے لیے بات کرنا ٹکراؤ کی سیاست ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کنٹینیو رکھا جائے گا. اچھا، دوسرا علی محمد صاحب، اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں گے آئینی اور قانونی پیرامیٹرز کے اندر.
ٹھیک ہے. اچھا اب ایک جو بیانیہ تھا آپ کا، امریکہ تو اس کو نہیں مان رہا، اس نے تو اس کو بالکل ماننے سے انکار کر دیا ہے. جس نے کیا ہے وہ کیسے مانے گا؟ وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے کیا ہے اس لیے وہ کبھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. پاکستان کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی آپ نے بیانیہ علی صاحب بدلا تھا. پہلے آپ نے کہا کہ یہ آیا اس حکومت نے یہ کیا، پھر آپ نے وہی الزام اٹھا کے اسٹیبلشمنٹ پہ لگا دیا، پھر وہ سارے کا سارا الزام آپ نے اسٹیبلشمنٹ اٹھا کے محسن نقوی پہ لگا دیا. کنفیوژن تو سر آپ میں بھی پایا جاتا تھا کہ اگر سازش ہوئی بھی ہے تو وہ کس نے کیا آپ کے خلاف؟ دیکھیے علی حیدر صاحب، اب تو سب کچھ سامنے عیاں ہو گیا ہے. میں کوئی بات نہیں کرتا، میں صرف یہ بات کرتا ہوں کہ شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان کے نیچے ایک سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے جو ان سے 1 مہینہ یا 20 دن پہلے ایک اور بھی ہوتی ہے. وہ ہوتی ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے نیچے، یہ ہوتی ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے نیچے. دونوں کا اعلامیہ سیم ہے. ہمارے والے میں اعلامیہ یہ آتا ہے کہ ملک کے اندر سپر پاور سے بلیٹنٹ انٹرفیرنس ہوئی ہے اور شہباز شریف صاحب اس کی توثیق کرتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے، ہماری باتیں چھوڑیں، جب شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان کے نیچے اس کی توثیق ہو گئی کہ yes there was a blatant interference، کیا پاکستان کے اداروں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ انٹرفیرنس کس لیول کی تھی؟ کیونکہ جب سپر پاور انٹرفیرنس کرتی ہے تو وہ آپ کے پڑوس سے پھول نہیں پھینکتی، پھر پورا رجیم چینج ہوتا ہے، اور وہ رجیم چینج ہوا. چلیں ٹھیک ہے علی صاحب، میں انتہائی مشکور ہوں سر کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. آپ کا بہت بہت شکریہ. آئی ایم ایف سے قرض تو لے لیا ہے، اب اس قرض کے جو ثمرات ہیں وہ کیسے آئیں گے، وہ کیسے آپ کے ہمارے ہوش اڑائیں گے، اس پر بات کریں گے وقفے کے بعد. بریک کے بعد حاضر ہیں ناظرین. آئی ایم ایف قرض دینے کے لیے راضی تو ہوا ہے لیکن اپنی شرائط منوانے کے بعد ہوا ہے. اب پاکستان کو قرض تو ملے گا لیکن ساتھ ساتھ ٹیکس بڑھیں گے، بجلی گیس کے بل بڑھیں گے، پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں بڑھیں گی. مطلب اس بات کا یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی شرائط تو حکمرانوں نے مانی ہے، بھگتنی عوام کو پڑے. آئی ایم ایف سے وعدے تو حکمرانوں نے کیے ہیں، ان کی قیمت عوام ادا کرے گی. مزید قرض کے لیے پاکستان اور آئی ایم ایف میں سٹاف کی سطح پر معاہدہ ہو گیا اور ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری کا انتظار ہے. پاکستان کو 1 ارب 10 کروڑ ڈالر جاری ہونے کی راہ ہموار ہو گئی ہے. یہ 1 ارب 10 کروڑ ڈالر حاصل کرنے کے لیے اور اس سے بھی زیادہ قرض حاصل کرنے کے لیے پاکستان کے حکمرانوں نے آئی ایم ایف سے کچھ وعدے کیے. اور یہ دیکھتے ہیں کہ کتنی بنیادی باتوں کے لیے بھی آئی ایم ایف کو حکمرانوں کو پابند کرنا پڑا. آئی ایم ایف کہہ رہی ہے کہ مہنگی بجلی بنا کر سستی تو نہ بیچیں، بجلی اور گیس کی قیمتیں پیداواری قیمت کے حساب سے بڑھائیں اور بر وقت بڑھائیں تاکہ گردشی قرضہ نہ بڑھے. پھر آئی ایم ایف کہتا ہے کہ توانائی کے شعبے میں پیداوار کی قیمت اور فروخت کی قیمت میں فرق سے گردشی قرضہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، وہ کم کریں، پیداواری لاگت وصول کریں، بجلی کی ترسیل اور تقسیم کا نظام بہتر بنائیں، بجلی چوری روکیں، زیادہ لوگوں سے ٹیکس لیں، مطلب ٹیکس نیٹ بڑھائیں، کم ٹیکس ادا کرنے والے شعبوں پر ٹیکس لگائیں، ٹیکس ایڈمنسٹریشن کو بہتر بنائیں. اندازہ لگائیں یہ کتنی بنیادی نوعیت کی باتیں، لیکن کہنا آئی ایم ایف کو پڑ رہا ہے. اب ہمارے حکمرانوں نے آئی ایم ایف سے وعدہ کیا ہے کہ وہ یہ باتیں مانیں گے، لیکن حکمرانوں کے اس وعدے کی قیمت عوام کو ادا کرنا پڑے گی. جو بجلی عوام استعمال کرتے ہیں وہ مزید مہنگی ہوگی، جو گیس ان کے گھروں میں چولہے جلاتی ہے وہ مزید مہنگی ہوگی، جو موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں انہیں منزلوں پر پہنچاتی ہیں ان میں ڈلنے والا ڈیزل اور پیٹرول مہنگا ہو. یہ قیمت وہ عوام ادا کریں گے جن کا کوئی قصور ہی نہیں ہے. کیا عوام نے حکمرانوں سے یہ کہا کہ سستی بجلی بنانے کے منصوبے نہ لگائیں؟ پاکستان میں 60% بجلی درآمدی ایندھن سے بنتی ہے، یعنی فرنس آئل، کوئلے اور RLNG سے بنتی ہے. 25% بجلی پانی سے بنتی ہے، 9% بجلی جوہری توانائی سے بنتی ہے اور صرف 7% بجلی ہوا سے اور شمسی توانائی سے بنائی جاتی ہے. امریکہ کے سرکاری ادارے انٹرنیشنل ٹریڈ ایڈمنسٹریشن کے مطابق پاکستان میں صرف ہوا سے ہی 50,000 میگا واٹ بجلی بن سکتی ہے. تو کیا عوام نے حکمرانوں سے کہا تھا کہ قدرتی ذرائع کی بجائے درآمدی ایندھن سے بجلی بنائی جائے؟ ابھی اس سال جنوری میں ڈیزل سے سب سے زیادہ مہنگی بجلی پیدا کی گئی جس کی صرف پیداواری لاگت ہی 45 روپے 61 پیسے فی یونٹ تھی. کیا عوام نے ایسا کرنے کے لیے کہا تھا؟ مہنگی بجلی بنا کر ماضی میں اس کی قیمت وصول نہ کی گئی جس سے صرف بجلی کے شعبے کا گردشی قرض 2,700 ارب روپے پر پہنچ چکا. گیس کے شعبے میں گردشی قرض 3,000 ارب روپے سے بھی زیادہ ہو چکا. مجموعی طور پر توانائی کے شعبے کا گردشی قرض 5,730 ارب روپے تک چلا گیا. اب آئی ایم ایف کا مطالبہ مانتے ہوئے یہ قرض اتارنا ہے جس کے لیے بجلی کی قیمت پہلے ہی 50 روپے یونٹ سے بڑھائی جا چکی ہے اور آگے مزید بڑھائی جائے گی.
گیس کی قیمتوں میں 67% اضافہ کیا گیا تھا اور اب 1 جولائی سے مزید بڑھائی جائے گی، جس سے عوام پر 80 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ کیا عوام نے کہا تھا کہ گردشی قرضے کی شرح اس حد تک بڑھنے دی جائے جو آگے جا کر عوام کا گلے کا پھندا بن جائے؟ سالانہ 589 ارب روپے کی بجلی تو چوری ہو جاتی ہے اور یہ قیمت بھی ان صارفین سے وصول کی جاتی ہے جو اپنے بل باقاعدہ سے ادا کرتے ہیں۔ کیا عوام کہتے ہیں کہ بجلی چوروں پر ہاتھ نہ ڈالا جائے؟ بجلی ترسیل کے نظام میں خامیوں یعنی لائن لاسز کی مد میں گزشتہ سال 166 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ کیا عوام نے یہ کہا ہے کہ بجلی ترسیل کا نظام بہتر نہ بنایا جائے، لائن لاسز پر قابو نہ پایا جائے؟ 9 قسم کے ٹیکس تو بجلی استعمال کرنے والا اپنے بل کے ساتھ ادا کر رہا ہے۔ وہ 1 سے لے کر 1.5% تک الیکٹریسٹی ڈیوٹی دیتا ہے، پھر 17% جنرل سیلز ٹیکس دیتا ہے۔ پی ٹی وی لائسنس فیس کی مد میں بھی گھریلو صارفین 35 روپے اور کمرشل صارفین 60 روپے دیتے ہیں۔ بجلی کے اس نظام کو چلانے میں جو اخراجات ہو رہے ہیں وہ فائنانسنگ کاسٹ سرچارج کی مد میں بجلی کے ہر یونٹ پر 43 پیسے صارف ادا کرتا ہے۔ بجلی استعمال کرنے والا ایکسٹرا ٹیکس بھی دیتا ہے اور فردر ٹیکس بھی دیتا ہے۔ ٹیرف کے حساب سے انکم ٹیکس بھی بجلی کے بلوں میں ہی وصول کیا جاتا ہے۔ بجلی درآمدی ایندھن سے بنتی ہے، اس ایندھن کی قیمت میں ماہانہ بنیادوں پر جو بھی اضافہ ہوتا ہے وہ بھی صارف سے وصول کیا جاتا ہے۔ ڈالر کی قیمت بڑھتی ہے تو بھی درآمدی ایندھن کی قیمت بڑھ جاتی ہے اور بجلی مہنگی ہو جاتی ہے۔ حکمرانوں نے بجلی کی کمی کا حل نکالنے کے لیے طویل مدت کے منصوبوں کی بجائے وہ حل نکالے جو اس وقت عوام کی مشکل بنے ہوئے ہیں۔ وہ حل یہ تھے کہ بجلی بنانے کے لیے نجی کاروباری افراد کو اپنے پاور پلانٹ لگانے کی اجازت دی گئی۔ یہ پاور پلانٹس درآمدی ایندھن سے بجلی بناتے ہیں۔ ان پاور پلانٹ سے حکومت نے جو معاہدے کیے تھے ان میں یہ شک لکھ دی گئی تھی کہ بننے والی بجلی استعمال ہو یا نہ ہو، بجلی کا پیدا ہونے والا ہر یونٹ حکومت کو خریدنا پڑے گا اور اس کی قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ اسے کہا جاتا ہے کیپیسٹی پیمنٹ۔ اب اضافی بجلی بنتی ہے، وہ اضافی بجلی استعمال نہ بھی ہو تو بھی اس کا بل عوام ہی بھرتی ہے۔ روزنامہ دنیا نے نیپرا رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ اس مالی سال کے لیے بجلی کی قیمت 1048 ارب روپے ہے تو کیپیسٹی پیمنٹس 2112 ارب روپے، مطلب کیپیسٹی پیمنٹس بجلی کی قیمت سے بھی زیادہ۔ کیا بجلی پیدا کرنے کے لیے متبادل ذرائع اختیار کرنے کے بجائے نجی پاور پلانٹ سے معاہدے کرنے کا مشورہ بھی عوام نے دیا تھا؟ نہیں دیا، لیکن قیمت پھر بھی عوام ہی ادا کریں گے۔ پاکستان میں اوسطاً 9 سے 9.5 گھنٹے تک سورج کی روشنی دستیاب ہوتی ہے۔ یہاں شمسی توانائی سے بجلی بنائی جا سکتی ہے، ہوا سے 50,000 میگا واٹ بجلی بنائی جا سکتی ہے، پانی سے بجلی بنائی جا سکتی ہے، لیکن نہیں بنائی گئی۔ اس کے ذمہ دار حکمران ہیں، قصوروار حکمران ہیں۔ اب IMF سے قرض لینا بھی مجبوری ہے، اس کے لیے IMF کی شرائط ماننا بھی مجبوری ہے۔ بجلی، گیس، پیٹرول، ڈیزل مہنگا کرنا بھی مجبوری ہے، لیکن عوام کا بھی تو سوچیں اس پر کیا بیت گئی۔ عوام تو حکمرانوں نے بس یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ اپنے دل پر بھی زخم کھاؤ، میرے لہو کی بہار کب تک، مجھے سہارا بنانے والوں میں لڑکھڑایا ہوں، کیا کروں، میں لڑکھڑا گیا تو کیا کرو گے؟ بات کریں گے اس حوالے سے۔ میں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ندیم افضل چند صاحب نے۔ چند صاحب شکریہ آپ کا۔ سر آپ بھلے ہی کیبنٹ میں نہیں ہیں، حکومت کا تو حصہ ہے، یہ اتنا بوجھ عوام پہ ڈال کے آخر واپس عوام کے پاس کیسے جائیں گے سر آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں علی بھائی، بات بڑی سیدھی سی ہے کہ پاکستان بڑے مشکل حالات میں ہے اور اسپیشلی پاکستان کی عوام اشرافیہ مشکل حالات میں نہیں ہے، عوام مشکل حالات میں ہے۔ اور عوام میں سے بھی جو تنخواہ دار طبقہ ہے، جو مزدور ہے اور جو کسان ہے اور سفید پوش طبقہ، لیکن اگر ہمارے منشور پہ کچھ عمل ہوا تو یقیناً ہم اس حکومت کا بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ ہم حکومت کا حصہ تو نہیں ہے لیکن ہم اخلاقی طور پہ ان کی حمایت بھی کریں گے۔ لیکن اگر ہمارے منشور کو انہوں نے لفٹ ہی نہ کروائی تو ہم یقیناً بوجھ بھی نہیں اٹھائیں گے۔ ہم نہ میڈیا پہ بیٹھ کے ان کو ڈیفینڈ کریں گے، نہ ہم ضرور ان کی جائز باتوں کی تعریف کریں گے، ان کو اپریشیٹ کریں گے، ان کے ساتھ تعاون کریں گے۔ لیکن جہاں تک غلط پالیسیز ہیں تو میرے خیال میں اگر ایلیٹ کلاس کو اشرافیہ کی مراعات، اس وقت سب سے بڑی کرپشن ہو رہی ہے مراعات میں کی مد میں، تو میں سمجھتا ہوں مراعات اگر لوگوں کی کم نہیں ہونی نا جی، تو عوام کو بھی قربانی دینے کا، ان سے قربانی لینے کا کوئی ہمارا حق نہیں ہے۔ سب سے پہلے اس وقت نئی گورنمنٹ ہے، شہباز شریف صاحب نے اپنی ٹیم بنا لی ہے جی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو لیکن پولیٹیکل کلاس سمیت تمام مکاتب، تمام طبقوں کی مراعات جو انبلیویبل ہیں، یقین کریں انبلیویبل ہیں مراعات۔ چند صاحب، ایوان صدر کی مراعات سے اگر انہوں نے شروع کر دیا، اگر ایوان صدر کی مراعات سے شروع کر دیا پھر کیا کریں گے سر؟ کیونکہ مراعات یافتہ جتنے بھی عہدے ہیں وہ تو آپ نے لے لیے۔ ہم حاضر ہیں،
ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں. ہمارے صدر سمیت تمام، میں کہتا ہوں اس میں میں بڑا صاف اوپن کہوں گا، ججز، جرنلز، بیوروکریٹس، ٹاپ بزنس مین، جتنی اشرافیہ کی کلاس آتی ہے، دیکھیں مراعات نہ کوئی نیچے کسی محکمے کے ملازم کو ملتی ہے، یہ ٹاپ لیول پہ مراعات ہوتی ہیں، بزنس مین ہو یا کوئی اور طبقے ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ مراعات اگر آپ کم کریں گے تو پھر پاکستان کے عام عوام بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. اگر قرضے آپ لیں گے اور مراعات یافتہ طبقہ کھا جائے گا، بزنس مین سبسڈی کی مد میں کسان کا پیسہ کھا جائے گا، عام کنزیومر کا کھا جائے گا، تو پھر یہ عدل نہیں ہے، یہ انصاف نہیں ہے. اس وقت پاکستان کو اگر آپ نے چلانا ہے تو یقیناً آپ کو عدل کی بنیاد رکھنی پڑے گی، اور عدل کی بنیاد سب سے پہلے پولیٹیکل کلاس کو اپنے میں رکھنی پڑے گی. اس کے بعد جب ہم خود رول ماڈل بنیں گے تو پھر ہم دوسروں کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ آئین کے نیچے آئیں، آئین کی امبریلا کے نیچے آئیں، آپ اس کو فالو کریں. بیوروکریٹک سسٹم کولیپس کر گیا ہے. آپ نیچے ابھی جو آٹا تقسیم ہو رہا ہے غریبوں کا، اب چیف منسٹر صاحبہ بڑی محنت کر رہی ہیں، میں ان پہ کوئی کسی قسم کی تنقید نہیں کرنا چاہتا، لیکن ان کو نیچے بیوروکریسی نے صحیح پکچر نہیں دے رہا ہے. اچھا، وہ پٹواری لسٹیں بنا کے اور نیچے دے رہے ہیں لوگ. اگر ایک گاؤں میں 2 ایکڑ کے زمیندار کو تھیلے آٹا کے مل رہے ہیں، یا وہ جو پیکج ہے پنجاب حکومت کا، اور جو مزدور جس کے گھر میں بیوہ بیٹھی ہے، جس کے گھر میں کینسر کا مریض ہے، وہ بندہ جس کا مکان بھی نہیں ہے، وہ بندہ جو 4 لاکھ بھٹے کا مقروض ہے، یا کسی زمیندار کا اشکار کے پاس 4-5 لاکھ کی مقروض ہے اور تنخواہ بھی لے رہا ہے 10-15 ہزار مہینے کی، تو اس کا وہ حق ہے پیکج لینا. لیکن بدقسمتی سے اس کو پیکج نہیں مل رہا. ہاں، تو یہی تو نقصان ہوتا ہے سر، غیر تجربہ کار شخص کو سب سے بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ لگا دینا. تو اس پہ آپ نے آواز نہیں اٹھائیں گے؟ آپ کی جماعت بولے گی؟ دیکھیں ہم بالکل، میں کل پرسوں اگلے دن ہماری میٹنگ تھی، تو ان کے سینئر منسٹرز اور ان کے اسپیکر صاحبان، میں نے ان کو بھی کہا، بالکل اوپن کہا، پیپلز پارٹی کی طرف سے جو ہمیں اس کے اوپر تحفظات تھے راشن سکیم کے اوپر، ہم نے اپنے تحفظات ان کو بتائے، اور انہوں نے خود بھی تسلیم کیا کہ یہ اس سے پہلے جو لسٹیں آئی ہیں یہ کوئی بسپ سے آئی ہیں یا کس سروے سے آئی ہیں. تو ابھی میرے خیال میں ان کو اندازہ تو ہو گیا ہے. تو میرے خیال میں جو نیچے بیوروکریٹک سسٹم ہے نا ہمارا، یہ جو ڈپٹی کمشنر وائس رائے بنے ہوتے ہیں، یہ اسسٹنٹ کمشنر، یہ عوام کے خادم تو اپنے آپ کو سمجھتے نہیں ہیں، یہ تو عوام کے حکمران ہیں. اور اب ہم ان کے ابلائی جائیں کہ الیکشن ہمیں انہوں نے اچھی طرح لڑوا دیا، تو اب ہم وہ ہمارے موسن ہیں اس وقت بنے ہوئے، تو ہم اپنے موسنوں کو یہ کہیں کہ بیوروکریسی کو موسن سمجھتے رہیں 5 سال، تو ملک کا تو ستیہ ناش ہو جائے گا خدا نخواستہ اگر ہم ان کو موسن ہی سمجھتے رہے. تو چند صاحب، اب چلیں، یہ تو آپ نے کہا نا کہ آپ نے مراعات یافتہ طبقے سے اگر اس کی مراعات واپس لینی ہے تو آپ سے شروع کریں، بالکل ٹھیک، ویل اینڈ گڈ. لیکن خالی مسئلہ مراعات کا تو نہیں ہے نا سر. اب اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں جب مہنگائی کا سامنا، لیک آف ویژن، دیکھیں مسئلہ کیا ہے. جی علی بھائی، لیک آف ویژن ہے، بیوروکریٹک سسٹم کا کولیپس ہونا ہے، نظام عدل کا بالکل بینک کرپٹ ہونا ہے، دیوالیہ ہونا ہے. ہمارے ہاں آزادی صحافت نہیں ہے، ہمارے ہاں آزادی سوچنے کی آزادی نہیں ہے، بولنے کی آزادی نہیں ہے، رول آف لا نہیں ہے، عدل نہیں ہے. یہ بات ٹھیک ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. اور نیچے قتلوں کے اشتہاری ہر گاؤں میں 10-10 15-15. آپ پنجاب میں کبھی اغوا برائے تاوان نہیں ہوتا تھا، پنجاب میں کبھی سنیچنگ بہت کم ہوتی تھی، عروج پہ ہے پچھلے کئی سالوں سے. یہ حکومت تو اب آئی ہے نا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب چیف منسٹر صاحبہ کو یا نون لیگ کو موقع دینا چاہیے. ابھی ان کو 6 مہینے دیں، 6 مہینے وہ اپنی ٹیم اپنی سیٹ کریں، اپنا ماڈل جو وہ طرز حکمرانی ہے، نوجوان ان کی وزیر اعلیٰ نہیں آئی ہیں، ہماری نیک خواہشات ہیں ان کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ 6 مہینے میں امید ہے مجھے ڈائریکشن وہ ٹھیک کریں گی. نہیں کریں گی تو ہم تو عوام، میرے جیسا بندہ تو عوام کے ساتھ کھڑا ہوا. کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، مجھے تو اس سے پرواہ نہیں ہے. وہ اچھی بات ہے. آپ یو آر نون فار دس بائی دا وے کہ آپ بولڈ بات کر جاتے ہیں، آپ سچی بات کر جاتے ہیں چند صاحب. لیکن سوال یہ ہے کہ اب باتوں سے آگے بھی بڑھنا ہے نا سر. میرے سامنے اس وقت کچھ یہ سٹیٹس ہیں، میں نے ابھی پڑھ رہا تھا سر. یہ ہم نے اس سال جنوری میں سب سے مہنگی بجلی پیدا کی، ڈیزل سے 45 روپے اور 61 پیسے کا یونٹ سر ہم نے پیدا کیا. پھر سر ہم نے کیا کیا، اب آئی ایم ایف کے کہنے پہ ہم ڈیوٹی بڑھانے جا رہے ہیں سر، الیکٹریسٹی ڈیوٹی بڑھانے جا رہے ہیں.
ہم کیپیسٹی چارجز انکریز کرنے جا رہے ہیں, جنرل سیلز ٹیکس انکریز کرنے جا رہے ہیں, ہم نے ہر شعبے کے اندر جو ہے وہ اب مہنگائی کرنی ہے. آئی ایم ایف, ہم یہ کہتے ہیں آئی ایم ایف کہتا ہے ہمیں, سر آئی ایم ایف ہمیں یہ کہتا ہوگا لیکن وہ یہ تو نہیں کہتا کہ ساری کی ساری بجلی فرنس آئل سے بناؤ. آئی ایم ایف ہمیں یہ تو نہیں کہتا کہ کیپیسٹی چارجز دو. آپ کے پاس پھر فگرز ہیں, جی سر, آپ ایک فگرز اور بتا دیں. جی فار ایگزامپل اگر ہم 1 روپے کی بجلی پیدا کر رہے ہیں, واپس ریکوری کتنی ہو رہی ہے؟ سر آدھی تو چوری ہو رہی ہے اس میں سے. یہ فگر بھی ڈھونڈیں. 500 ارب کے تو خالی لائن میرے خیال میں کروا رہے ہیں 30% لائن لاسز یا چوری یا بیڈ گورننس, 30 to 40%. میرا یہ اب تو میرے پاس ایگزیکٹ آج کے فگر نہیں ہے, لیکن آپ چیک کر لیں بے شک, وابڈا کی ویب سائٹ سے چیک کر لیں یا نیپرا کی ویب سائٹ سے چیک کر لیں تو 40% کے قریب آتے ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ نیپرا کا کیا رول ہے, دیکھنا یہ ہے کہ ہماری جو ڈسکوز ہیں یا ہمارے جو سیکٹری صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں, جو ہمارے جو بیوروکریسی کی ایک لاٹ ہم نے بٹھائی ہوئی ہے, جو مرات لیے جا رہے ہیں, یہ لائن لاسز اگر انہوں نے کنٹرول نہیں کرنے تو یہ کس کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ان کا کام کیا ہے؟ وہ آپ نے عوام کے اوپر بوجھ ڈالنا ہے. اگر وہی آپ کنٹرول کر لیں تو آپ بجلی مہنگی کرنے سے تو بچ سکتے ہیں. اگر گڈ گورننس دے دیں, آپ وابڈا کے محکمے کے اندر یہ اچھی گورننس دے دیں, اور یقین جانیں کوئی چھوٹا سا چور بھی پکڑا جاتا ہے تو 1.5 لاکھ جرمانہ, 2 لاکھ جرمانہ, FIR, اور کوئی فرنس مل والا پکڑا جاتا ہے تو اس کو تو پکڑتا بھی کوئی نہیں ہے. خود وابڈا کے نیچے ملازم چوری کراتے ہیں. میرے اپنے 3 ٹرانسفارمر چوری ہو چکے ہیں, تو میں کس کے آگے رہوں؟ میں آپ کو بتاؤں میرے ٹرانسفارمر چوری ہو چکے ہیں. ٹرانسفارمر چوری ران صاحب جی تسی بھی رونا ہے, تسی تو گورنمنٹ ہو. جو عام کاشتکار ہے, عام جو آدمی ہے جس کا ٹرانسفارمر چوری ہوتا ہے یا ٹرانسفارمر جل جاتا ہے, جلنے کے بھی وابڈا والے 30,000 to 40,000 40,000 روپیہ لیتے ہیں کہ ہم ٹرانسفارمر آپ کو ٹھیک کروا کے دیتے ہیں. چوری وابڈا کے اپنے بندے چوریوں میں ملے ہوئے ہیں. کون کرے گا, کون پرسانے والا ہوگا؟ یہی بیوروکریسی کا کام ہے نا. نہیں سر دیکھیں, اگر یہ بیوروکریسی ٹیم, چند صاحب سنیے گا, یہ بیوروکریسی ٹیم اگر نہیں ہو رہی ہے تو اس بیوروکریسی کے اوپر بھی آپ کو بٹھایا گیا نا سر. عوام نے ووٹ دے کے آپ کو بٹھایا کہ ان کو سیدھا کرو جا کے. اگر آپ ان کو سیدھا نہیں کریں گے تو بیوروکریسی سے کسی نے پوچھنا سر, آپ سے عوام پوچھے کہ 5 سال پھر ہماری ناکامی ہے. عوام کو ضرور ہمیں پوچھنا چاہیے اور بالکل عوام کو حساب لینا چاہیے. عوام نے پہلے بھی بڑا اچھا حساب لیا ہے اور میں سمجھتا ہوں اگلا حساب اس سے بھی سخت لے گی. اب یہاں رکیے گا سر, یہاں رکیے گا, یہ جو آپ نے جملہ کہہ دیا نا, یہ بہت بہت بڑا جملہ ہے. عوام نے پہلے بھی بڑا اچھا حساب لیا ہے. اس کی تشریح, شاعر اس کی تشریح چاہتا ہے سر کہ یہ 8 فروری کی بات کر رہے ہیں آپ. شاعر اس کے اپنے گھر بیٹھ کے خود تشریح ڈھونڈ لے, میں اس کی تشریح زیادہ نہیں کر سکتا. اچھا لیکن حساب لے لیا ہے. میرے پاس اینک نہیں ہے, میں اینک اس وقت میرے پاس اینک نہیں ہے. اینک ہوتی تو میں تشریح پڑھ کے آپ کو دے دیتا. سر کاش سیاستدان آپ کی آنکھوں سے دیکھنے لگ جائیں تو سب کو صاف نظر آئے. کاش ندیم افضل چند کی آنکھوں سے سب دیکھیں. آپ کو اینک کی ضرورت نہیں ہے چند صاحب. نہیں, آنکھیں جو ہوتی ہیں نا وہ جتنی بس دیکھتی ہیں اتنی تھوڑا بولنا چاہیے, جتنا دیکھتی ہیں اتنا بیان نہیں کرنا چاہیے. یہ المیہ ہے. حالانکہ بات سچی ہے کہ بیان کرنا چاہیے, عوام ہم سے توقع رکھتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ہمارے اندر بہت اتنی جرت نہیں رہی. نہ ہماری پارٹیوں کے اندر جرت رہی ہے, نہ ہمارے اندر رہی ہے. تو یہ بدقسمتی ہے. اس میں میں تسلیم کرتا ہوں, میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں. سر یہ اس کو ٹھیک کیسے کیا جائے؟ مطلب اب تو رمضان بھی ہے, بڑا خوبصورت مہینہ ہے, ترجمے والے قرآن دیے جائیں سر سب کو تاکہ وہ پڑھ کے ٹھیک ہو جائیں سر. نہیں, میں نے تو چھوڑ دیا ہے پڑھنا جی. میں تو توبہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, کچھ دن پڑھا ہے تو ضمیر جاگنے لگا تھا, خاموشی. میں آپ کو پتا ہے میں ٹی وی پہ بھی نہیں آ رہا, بہت کم آ رہا. تو پھر میں نے کہا یار یہ اگر روزوں میں آپ ترجمے والا قرآن پڑھ کے سمجھیں, قرآن کو اس پہ عمل درآمد شروع کر دیں, تو پھر تو دوسرے دن ہی آپ کو مطلب کسی نہ کسی سے لڑنا پڑے گا, کچھ بولنا پڑے گا. اور اتنی آپ کے کیمرے میں یا آپ کے چینل میں یا ہمارے سسٹم میں سکت نہیں ہے کہ وہ برداشت کر سکے. اس لیے بہتر ہے جتنا برداشت ہو اتنی ہم بولیں تو بہتر ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ جناب ندیم افضل چند صاحب, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. آگے بڑھیں گے ناظرین, ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ظفر عباس صاحب. ظفر عباس صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. آئی ایم ایف کے ساتھ حکومت اپنے معاملات کر رہی ہے سر,
اور دوسری جانب کل حفیظ پاشا نے کہا کہ 11 کروڑ سے زیادہ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے جا چکے ہیں، 2 کروڑ سے زیادہ نوجوان بے روزگار ہیں، 90 لاکھ مزدور بے روزگار ہیں۔ سر، عوام پہ جو صورتحال گزر رہی ہے اور آپ براہ راست تعلق میں رہتے ہیں، رابطے میں رہتے ہیں عوام سے، ان اے سینس کہ وہ لوگ جو کھا نہیں سکتے وہ آپ کی جگہ پہ آ کے، آپ کی فاؤنڈیشن پہ آ کے کھانا کھاتے، جو علاج نہیں کرا سکتے وہ آ کے علاج کرواتے، یہ ساری چیزیں جب آپ کر رہے ہیں سر، آپ کی فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس کیا ہے ہمارے ملک کی جو غربت کو آپ وٹنس کر رہے ہیں؟ میں یہ بات بار بار بول رہا ہوں، میں 6 مہینے پہلے سے بول رہا ہوں کہ جن کی تنخواہیں 60,000 روپیز ہیں، 60,000 روپیز تنخواہیں ہیں، 35,000 روپے 2 کمرے کے فلیٹ کا رینٹ دے رہے ہیں، اس کے بعد 15,000 روپے کے الیکٹرک اور 5,000 سوئی گیس کا بل دے رہے ہیں۔ آپ مجھے بتاؤ 1 روپیہ ان کے پاس بچ رہا ہے؟ 1 روپیہ کیا کھائیں گے؟ یہ بات میں سمجھاؤں کیسے حکومت کو؟ یہ میں کس کے آگے روؤں جا کے؟ کوئی گرانٹ نہیں ہے، کوئی ریلیف پیکج نہیں ہے، لوگ کس کے پاس جا کے روئیں، لوگ کس کو اپنا درد بتائیں؟ کوئی سننے والا نہیں۔ اچھا، آپ پچھلے 3 سال سے افطار کروا رہے ہیں لوگوں کو، سحری افطار کروا رہے ہیں، ڈیفینیٹلی لوگ فنڈنگ کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ سب چیزیں آتی ہیں، کتنا فرق آیا ہے؟ کیا فنڈنگ میں کوئی کمی آئی ہے اس دوران؟ ہمارے پاس ایک رش ہوتا تھا شروع کے پہلی سے لے کر 10 رمضان تک، 10-12 ہزار لوگ روزانہ آتے تھے سحری کرنے۔ میں نے 2 رمضان کو لوگوں کو دکھایا وہ رش ہے جو 15 رمضان کے بعد ہوتا تھا، کم و بیش 15، 18، 20، 22، 25، رات میں 30,000 لوگوں کی سحری ہوئی ہے۔ یہ میسج ہے ریاست کو، میں تو کچھ نہیں بولوں گا، ہمارا تو دسترخوان سجا ہوئے مہمان آ رہے ہیں، جو مخیر حضرات کھلا رہے ہیں انہوں نے بڑھا دیا ہے کھانا۔ اور تو بات یہ کہ میری طرف سے یہ رونا نہیں ہوگا کہ لوگ زیادہ کیوں ہیں، لیکن ریاست تو دیکھیں کیا ہو رہا ہے، کدھر چلے گئے ہم؟ پچھلے 15 سالوں کا رش دیکھیں، آج کا رش دیکھیں، فرق ہے، لوگوں کے ساتھ قیامت گزر گئی ہے۔ فرق ہے۔ اچھا، آپ جو کام کر رہے ہیں ظفر عباس صاحب، JDC جو کام کر رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ دنوں سے تنقید ہو رہی ہے آپ پہ، خاص طور پہ جناب کہ آپ اس کی جگہ فیکٹری کیوں نہیں بنا دیتے ہیں، آپ نے لوگوں کو لنگر پہ لگا دیا ہے، آپ نے لوگوں کو خیرات کے کھانے پہ لگا دیا ہے، یہ تنقید جو آپ پہ کی جا رہی ہے، ڈی موٹیویٹ ہوئے ہیں آپ اس تنقید کے بعد؟ نہیں، مجھے ڈی موٹیویٹ نہیں کرتی، کیونکہ مجھے معلوم ہے اس کے پیچھے مافیا ہے۔ اصل میں ہم نے پاکستان میں پہلی بار، بلکہ دنیا کی تاریخ میں پہلی بار فری لیب بنائی ہے نمائش شورنگی پہ، جہاں جو لوگ اپنے خون کے ٹیسٹ نہیں کرا سکتے تھے اور بیماری کو پالتے رہتے تھے، کیونکہ کہاں سے لائیں 40,000، 50,000، 1 لاکھ روپے، ہم نے 8 ارب روپے کی 2 مشینیں لگا دی نمائش شورنگی پہ قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار کے سامنے۔ تو اب جو مافیاز ہیں جن کا دھندا ہٹ ہو رہا ہے، بھائی تم 17 روپے والے ٹیسٹ کے 4,000 روپے لے رہے تھے، کوئی 6 ٹیسٹ کرانے آئے خون کے 10 ٹیسٹ، تم اس سے 60,000 روپے مانگ رہے ہو، ان کی اصل قیمت بنتی ہے 2,000، 2,500، 3,000، کیوں؟ اسی طرح ہم نے جو گلی گلی فری ڈائلیسس سینٹر کھول دیے ہیں، ایک مریض پہ مہینے کا 2.5 لاکھ روپے خرچہ ہے، ایک مریض کا سال کا خرچہ ہے 30 لاکھ روپے، ایک مریض کا 10 سال کا خرچہ ہے 3.5 کروڑ روپے۔ تو اب جن کے دھندے ڈسٹرب ہوئے ہیں وہ تو ہمارے خلاف کریں گے پروپیگنڈا۔ ابھی ہم نے دیکھیں پہلی رمضان کو ہم نے ایک جملہ بولا کہ دیکھو جو سرکاری ریٹ ہے تم اس پہ پھل بیچو تاکہ غریب کے دسترخوان تک پھل پہنچے۔ اس سال سب نے بیچا، پچھلے سال نہیں بیچ رہے تھے، ہم نے بائیکاٹ کیا۔ بھائی 100 روپے درجن کیلا ہے، 600 کیوں بیچ رہا ہے تو بھائی؟ غریب کا بچہ پھل بھی نہ کھائے۔ تو آج غریب کے دسترخوان پہ کھانا پہنچ گیا۔ لیکن جو مافیاز ہیں، جہاں مافیاز ہٹ ہو رہے ہیں، اب وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ڈھونڈتے ہیں نگیٹو ذہنوں کو، جن کے ذہنوں میں گندگی ہو، یا انتہا پسند لوگوں کو جو ملک میں چاہتے ہیں کہ لسانی بنیادوں پہ لڑائی جھگڑا چلے، فرقہ واریت پھیلے، ان لوگوں کو ڈھونڈ کے ان کو پیسہ دیتے ہیں، ویڈیوز بناؤ، نگیٹو نیریٹو پھیلاؤ۔ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم جو کام کر رہے ہیں الحمدللہ، ہم نے پاکستان میں پہلا او لیول اسکول فری بنا دیا، ہمارے IT سٹی میں 10,500 ہزار لڑکا لڑکی فری میں پڑھ رہے ہیں اور گھر بیٹھے $200-400 کما رہا ہے، ہم نے دنیا کا سب سے بڑا مردہ خانہ بنا دیا، ہم نے فری ٹرانسپورٹ چلا دی۔ بات یہ ہے کہ اچھا میں نے تو بعض لوگوں کی جب آئیڈیاں چیک کی تو وہ مجھے مختلف تنظیموں سے نظر آئے، ان کے اپنے فلاحی ادارے ہیں بڑے، تو مجھے تو افسوس یہ ہوا کہ وہ شاید اس خوف میں ہمارے خلاف نگیٹو پروپیگنڈا چلاتے ہیں کہ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں شاید ہم جو کام اتنی سپیڈ میں پھیلا رہے ہیں ہم ان کا کہیں کوئی ڈونر نہ توڑ لیں۔ نہیں بھائی، ہمارے سارے پروجیکٹ فری ہیں، لیب فری، ڈائلیسس سینٹر فری، مورچری فری، میت بس فری، فری ٹرانسپورٹ، فری IT سٹی، فری اسکول، فری میت بس، جتنے پروجیکٹ دیکھیں گے فری ہیں۔ ہم کسی سے پیسہ نہیں لیتے، نہ لوگ دے سکتے ہیں پیسہ، لوگوں کے حالات بہت خراب ہیں۔ یہ حالات کبھی ٹھیک بھی ہوں گے ظفر عباس صاحب؟ آپ کو لگتا ہے اس ملک سے غربت ٹھیک ختم ہو پائے گی؟ دیکھیں حکومت نے پالیسیاں بنانی ہیں، میں جس شہر میں رہتا ہوں یہاں تو نوجوانوں کو کوٹے کی وجہ سے ویسی نوکری نہیں ملتی ہے۔ ریاست کو ایسی پالیسیاں دینی ہوں گی، آسان اقساط پہ قرضے دینے ہوں گے لوگوں کو، تاکہ لوگ اپنے چھوٹے موٹے کاروبار کریں، کھڑے ہوں اپنے پاؤں پہ۔
حالت بہت خراب ہے لوگوں کے فائنینشیل حالت بہت زیادہ خراب ہے، اور مافیاز کی گرپ ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے، لوگوں کو ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ پھر انتہا پسند تنظیمیں انہوں نے اپنے سوشل میڈیا بنا لیے ہیں بڑے بڑے، وہ نیگیٹو کیمپینیں دھندا لوگوں کے ذہن دوسری طرف الجھا کے رکھتے ہیں تاکہ اصل مقصد سے لوگوں کی توجہ ہٹ جائے۔ اصل مسئلہ ہے بھوک، اصل مسئلہ ہے بے روزگاری، اصل مسئلہ ہے اچھی تعلیم کا نہ ہونا، اصل مسئلہ ہے ایک عام آدمی کا بچہ اچھے کپڑے کیوں نہیں پہن پا رہا۔ ٹھیک، بالکل صحیح سوال ہے، بہت شکریہ آپ کا ظفر عباس صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ کراچی جرائم کی آماج گاہ ہے، لیکن سندھ حکومت نے اب ایک درست فیصلہ کر لیا ہے کہ اب اس شہر کو جرم سے نجات دلوانی ہے۔ وہ فیصلہ کیا ہے آپ کو بتائیں گے اس وقفے کے بعد۔ بریک کے بعد حاضر ناظرین، دیر آئے درست آئے، سندھ حکومت کو آخر کار جرائم کی دلدل میں دھسے شہر کراچی پر ترس آ ہی گیا ہے، اور وزیر اعلیٰ سندھ نے سال ہا سال انتظار کے بعد جرائم کے تدارک کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ مراد علی شاہ نے آج 5.5 ارب کے سمارٹ سیف سٹی پروجیکٹ کے معاہدے کی منظوری دے دی ہے۔ سیف سٹی پروجیکٹ کے پہلے مرحلے میں 1300 سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیے جائیں گے۔ یہ کیمرے ریڈ زون اور ایئرپورٹ کوریڈور کے 300 مقامات پر ایف آر اور آٹومیٹک نمبر پلیٹ کی ریکگنیشن کی یعنی کہ اس کی پہچان کی صلاحیت کے ساتھ لگائے جائیں گے۔ کیمرے سی پی او کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم سینٹر سے منسلک ہوں گے، جبکہ 193 کلومیٹر طویل او ایف سی نیٹ ورک 18 تھانوں کو جوڑے گا۔ سپریم کورٹ نے 2016 میں کراچی میں سیف سٹی پروجیکٹ شروع کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن حکومت نے منصوبے سے آنکھ مچولی میں 8 سال کھپا دیے، جو کم و بیش 2 حکومتوں کا دورانیہ بنتا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے درست کہا ہے کہ سیف سٹی پروجیکٹ واقعی کراچی کے شہریوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ ملک کے سب سے بڑے شہر میں یہی منصوبہ جرائم سمیت تمام مسائل کا حل ہے۔ روشنیوں کے شہر کراچی میں سٹریٹ کرائم روٹین کا معاملہ ہے۔ بدقسمت شہری گھر کی دہلیز پر محفوظ ہیں، نہ ہی کسی شاہراہ پر۔ کہیں مال لٹ جاتا ہے، کہیں جان چلی جاتی ہے۔ آج بھی شاہ فیصل کے علاقے میں کار سوار فیملی سے لوٹ مار کا واقعہ پیش آیا، جبکہ مبینہ ڈاکو ہوٹل گارڈ کی فائرنگ سے مارا گیا۔ ناظم آباد میں بھی مبینہ پولیس مقابلے میں ایک مسلح ملزم مارا گیا۔ شہر قائد میں جرائم کے بڑھتے گراف کی صورتحال اتنی بگڑ گئی ہے کہ اب پولیس بھی اس کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئی ہے۔ ڈان اخبار کے مطابق آئی جی سندھ نے تیسری مرتبہ وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے مراد علی شاہ کو بریفنگ کے دوران تسلیم کیا کہ اس سال کے پہلے 2 مہینوں میں کراچی کے 23 شہری سٹریٹ کرائم کی بھیڑ چڑھ گئے۔ راجہ رفت مختار نے یہ بھی بتایا کہ جنوری اور فروری کے دوران ڈاکوؤں نے 3053 شہریوں کے موبائل فون چھینے، جبکہ 46 کاریں اور 1537 موٹر سائیکلیں بھی لے اڑے۔ آئی جی نے یہ بھی انکشاف کیا کہ شہر کے 22 تھانوں میں جرائم کی شرح زیادہ ہے۔ آئی جی ہی نہیں، وزیر داخلہ سندھ نے بھی صوبے میں امن و امان کی صورتحال کو ابتر قرار دیا اور کہا ہے کہ نئے آئی جی سندھ کی تقرری میں غیر ضروری تاخیر سے قیام امن کی کوششوں کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئی جی سندھ پولیس کے لیے نام 4 مارچ کو بھیجے تھے، 20 مارچ ہو چکی ہے، لیکن وفاقی حکومت نے آئی جی سندھ پولیس کا تقرر نہیں کیا۔ ادھر ڈی آئی جی کرائم اینڈ انویسٹیگیشن برانچ عامر فاروقی نے آئی جی سندھ رفت مختار راجہ کو کراچی میں جرائم پیشہ افراد کے بارے میں ایک تہلکہ خیز رپورٹ پیش کی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ شہر میں بڑھتی ہوئی ڈکیتیوں اور سٹریٹ کرائمز کی بڑی وجہ اشتہاری مجرموں کی عدم گرفتاری ہے۔ پولیس سٹیشن ریکارڈ مینجمنٹ سسٹم کے مطابق شہر قائد میں 18,244 نامزد اشتہاری مجرم ہیں، جن میں 10 نئے اور 66 پرانے اشتہاریوں سمیت صرف 76 مجرم پکڑے گئے، جبکہ پولیس ابھی 18,168 اشتہاریوں کو گرفتار کرنے میں ناکام رہی ہے۔ پولیس نفری بھی جرائم کی روک تھام میں ایک مسئلہ ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق کراچی کی سڑکوں کی کل پیمائش 9,500 کلومیٹر ہے، جبکہ شہر میں اہلکاروں کی کل تعداد 48,000 کے لگ بھگ ہے، جن میں صرف 12,000 تھانوں میں ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ عالمی معیار کے مطابق 450 شہریوں پر ایک پولیس اہلکار ہونا چاہیے، لیکن کراچی میں 4,500 شہریوں کے لیے ایک پولیس اہلکار ہے۔ آئی جی سندھ کے مطابق کراچی میں پولیس اہلکاروں کی 25,000 اسامیاں خالی ہیں۔ مانا کہ کراچی ملک کا سب سے بڑا شہر ہے، پولیس کی نفری کا مسئلہ بھی اپنی جگہ اہم ہے، لیکن سیف سٹی پروجیکٹ دور جدید میں شہر قائد کا سب سے بڑا مسئلہ تھا، جس کا پہلا مرحلہ آج طے کر لیا گیا ہے۔ سندھ حکومت کا یہ اقدام
کراچی کے شہریوں کے لیے کسی نعمت سے ناظرین کم نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام یہاں پر ختم ہوا چاہتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔